علامہ صاحب، ہم کسی جگہ پہ بیٹھے ہیں، بلڈنگ میں رہ رہے ہیں، برابر میں گھر ہے، ایئرپورٹ پہ ہیں، کہیں پہ بھی ہیں، ہم کسی کا وائی فائی جو ہے وہ بغیر اجازت کے کنیکٹ کر لیتے ہیں. ہمارے پاس سگنلز آ رہے ہیں اور اس میں لاک نہیں لگا ہوا، تو ہم نے کیا کیا، اس کا جو ہے نا وہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کی اور تکا لگا کے وائی فائی کا 1 2 3 4 5 6 8 تک ڈالا اور وہ کنیکٹ ہو گیا. گھر کسی کے برابر میں ہے. تو ایسے کافی دوست مجھے بتائے، ہم نے تو کافی دنوں تک ہم نے ان کا وائی فائی یوز کیا. اب یار انہوں نے پاسورڈ چینج کر دیا. تو کیا کہتے ہیں، کیا یہ بھی چوری کے حکم میں ہے اور کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اس کی مختلف کیفیات بنتی ہیں. پہلا تو یہ کہ آپ کسی ریسٹورنٹ جاتے ہیں یا ایئرپورٹ ہوتے ہیں تو آفیشلی انہوں نے اناؤنس کیا ہوتا ہے کہ ہاں، فری وائی فائی، اور آپ پھر اس سے کسی سے جو کنسرن فرد ہوتا ہے پوچھ اس سے لیتے آپ ہیں. ہاں، دریافت کرتے ہیں تو وہ اس کو جواب دے دیتا ہے کہ اس کا پاسورڈ یہ ہے. تو ان کا جواب دے دینا ہی اس بات کا صحیح. تقاضا متقاضی ہوتا ہے کہ انہوں نے آپ کو ہوں، اجازت دے دی دے ہے دی. اور آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اسے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. یہ فری وائی فائی کی ایک ٹھیک. نوعیت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض افراد کے جو ہے نا وہ ہاٹ اسپاٹ کھلے ہوئے ہوتے ہیں موبائل میں، اور اس پر پاسورڈ بھی انہوں نے نہیں لگایا ہوتا. تو اب اس سرچنگ میں ہم آ کوشش جاتے کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب کوئی ایسا بھی نام نظر آ جائے جس کے آگے تالے کا نشان نہ بنا ہو. تو جیسے ہی وہ ہمیں نظر آتا ہے تو ہم اس کو کلک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کبھی کبھار جو ہے وہ کنیکٹ بھی ہو کنیکٹ ہو جاتا ہے. جاتا یا پھر جیسے آپ نے ذکر کیا کہ پڑوسیوں کا وائی فائی ہے. ہے، تو یہ بغیر کسی اجازت کے، اجازت کے بغیر. یعنی وہ وائی فائی کے وہ مالک ہیں تو ان کی وہ ملکیت کی یہ پیمنٹ چیز وہ ہے. کر رہے ہیں جی، اس کی. پیمنٹ وہ کریں. یہ جو سگنلز ہیں یہ بھی ان کی ملکیت میں ہیں. واہ واہ تو واہ. اب بغیر اجازت کے اسے استعمال کرنا شرعاً درست اور جائز نہیں ہے. نہیں ہے. اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. یہ بہت معمولی سی چیزیں ہیں اور ہم اسے یوں سمجھیں کہ ایک طرح سے تفریح کے طور پر لے رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان چھوٹی چیزوں سے پھر بڑی چیزوں کی عادت بنتی ہے. ہاں. چھوٹی چیزوں کا احساس قائم رکھیں گے اور اس کو اگر ناجائز تصور کرتے ہوئے اس سے بچیں گے تو اللہ تعالیٰ صحیح. بڑے جرائم سے بھی ہمیں محفوظ رہنے کی بالکل توفیق عطا بالکل فرمائے. بالکل. چھوٹے گناہ سے بچیں گے تو پھر چھوٹے کرتے رہنے سے وہ بڑے بن جاتے ہیں. بے شک. گناہوں سے بچتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں کبیرہ اور بڑے گناہوں سے بھی محفوظ رکھے گا.